دوستوں آج ماہ ذیقت کی 9 تاریخ ہے اور دوسرے پیر کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں جو شخص بھی رب کے ان جلالی اسم اعظم کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتا ہے پیر والے دن، تو اس کے اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ اگر وہ رب سے 900 کروڑ بھی مانگے تو اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ دوستوں یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج ماہ ذیقت کی 9 تاریخ اور دوسرے پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو پڑھیے گا، لازمی اس تسبیح کو پڑھیے گا۔ اللہ والوں یہ کوئی عام پیر نہیں، یہ دولت سے بھرا ہوا پیر ہے۔ یہ وہ پیر ہے جس دن اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو ہم سب کے درمیان بھیجا۔ تو دوستوں لازمی میرے ان اعمال کو جو میں آپ کو بتاؤں گا، دیکھیں بڑی محنت سے آپ لوگوں تک ہم لوگ وظیفے پہنچاتے ہیں۔ آپ لوگ ہرگز بھی اللہ والوں اس تسبیح کو مت چھوڑیں، پڑھیں، بہت فائدے حاصل ہوں گے، یقین کریں بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ لوگ دعائیں دو گے مجھے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ بس آج ماہ ذیقت کی 9 تاریخ اور دوسرے پیر کے دن اللہ رب العالمین کے جلالی اسم اعظم یا قہار یا جبارو کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں، اور اللہ پاک کی ایک بڑی ہی خوبصورت اور لاڈلی صورت ہے، اس کو نہیں چھوڑیے گا، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اور جو میرا بہن بھائی اس صورت کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر مہربانیاں اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ اس بندے کو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ یہ دولت، یہ آسانیاں، یہ رحمتیں کہاں سے ہو رہی ہیں۔ تو دوستوں آج لازمی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے اس تسبیح، اس عمل کو پڑھیے گا ماہ ذیقت کے دوسرے پیر کو۔ اور جب بھی ماہ ذیقت کے مہینے میں دوسرے پیر کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس ہی وجہ سے میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے وہ تسبیح کا راز لایا ہوں جس کو پڑھنے سے ان کی مشکلات ختم، ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور یہ اللہ پاک کے جلالی اسم اعظم ہیں۔ کوشش کریں پانی کے گلاس پر پڑھ لیں، اور پانی کے گلاس پہ پڑھ کے دم کر کے اس پانی کو پی جائیں۔ یا قہر یا جبارو کی تجلی آپ کی زندگی کو بدل دے گی، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گی، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گی۔ آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذیقت کے دوسرے پیر کو ان خاص ناموں کو پڑھتا ہے، اللہ پاک ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں۔ ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو ماہ ذیقت کے دوسرے پیر کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ یہ جلالی اسم اعظم آپ لوگ منہ سے پڑھیں گے اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، وہ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، کیونکہ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اللہ والوں قرض کو بہت برا کہا گیا ہے، اور نبی پاک تو مقروض جو قرض دار ہوتے تھے ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، نبی پاک تو اتنا زیادہ جلال فرماتے تھے۔ تو دوستوں آج آپ لوگ، اگر آپ پر قرضہ ہے تو پھر آج ماہ ذیقت کی 9 تاریخ اور دوسرے پیر کے دن ان اعمال کو پڑھ کر رب سے مانگے، دیکھیں غیب سے مدد ملے گی، غیب سے رستے کھلیں گے، غیب سے آسانیاں ہوں گی، اور آپ لوگ یقین کریں حیران ہو جائیں گے۔ بس آج اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اسی طرح سے میری وہ بہنیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر وہ خود پڑھ لیں تو بہتر، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ پسند کی شادی کی خواہش مند ہیں، بعض اماں ابا کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ماموں کے گھر میں، میرے بھائی کے گھر میں، بہن کے گھر میں بیٹی چلی جائے تاکہ اس کی زندگی اچھی گزرے، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا، وہ رشتہ خود چل کر آئے گا۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو آج آپ لوگوں نے ماہ ذیقت کی 9 تاریخ اور اللہ والوں دوسرے پیر کے دن پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیے گا رب کا فضل، رب کا کرم۔ اللہ رب العالمین جب کسی کو دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی ہم پر بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ تو دوستوں آج ماہ ذیقت کی آپ لوگوں نے 9 تاریخ اور دوسرے دولت سے بھرے پیر کے دن اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے،
بے اولاد ہے تو نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، بیٹی کے خواہشمند ہے بیٹی کے لیے پڑھ لیں، بیٹا چاہیے بیٹے کے لیے پڑھ لیں، پڑھیں ضرور۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں، بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذکر کی 9 تاریخ آ جائے تو آپ لوگ اس تثبیت عمل کو پڑھ لیں، بے شمار کے فائدے آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ آپ اللہ والوں چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا ہی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذکر کی 9 تاریخ اور دوسرے پیر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما، میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں، دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔
اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی اتنا زیادہ تنگ دست ہو چکا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے لیے آسانی ہو جائے، میری بیماری ختم ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ ماہ ذیقعت کا جو دوسرا پیر ہے نا، یہ بہت ہی خاص دن ہے، یہ عام دن نہیں، اور ذیقعت کے مہینے کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے۔ اللہ والو یہ وہ مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو سوچیں ذیقعت کے مہینے کی فضیلت کیا ہوگی، اور اس کے ساتھ یہ دوسرا پیر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن۔ تو دوستوں یہ رب کے اشارے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ہر کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا، لیکن اب یہ موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ اپنی قسمت کو چار چاند لگوا لیے جائیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے ماہ ذیقعت کی آپ نے 9 تاریخ اور دوسرے پیر کے دن پڑھنا ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا چاہے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔
صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے، اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں
تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے۔ جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کیا کرنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ پڑھ لیا، اچھے انداز میں پڑھ لیا، اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے پڑھ لیا، اب اللہ والوں دعا کریں۔ دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، لمبی دعا مانگنی ہے۔ ہم لوگ دعاؤں کے اندر پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اتنی محنت سے عمل کرا ہے، وظیفہ کرا ہے، اب دعا تو سکون سے مانگ لو، اب تو رب سے مانگنے کا وقت آیا ہے۔ تو اللہ والوں، جو لوگ دعا اچھے انداز میں مانگیں گے ان کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، ان کے راستے کی ہر رکاوٹ بھی ہٹے گی۔ آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر ہمارے اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔